السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحقاف چل رہا ہے اور اس میں دو رکوع الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم تیسرا رکوع دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے رکوع میں مومن کی شان اور اسی طرح جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے جو احوال ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد اور ان کو جو نتیجہ ملنے والا ہے کہ ہر ایک کو اعمال کے حساب سے درجات ملنے والے ہیں، ذکر کرنے کے بعد یہاں پر مشرکین مکہ کو نصیحت کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے قوم عاد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قوم عاد کے پاس حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ احقاف کے رہنے والے تھے، یہ لوگ احقاف کے رہنے والے تھے۔ یمن میں جو شہر ہے حضرموت، اس کے شمال میں ایک بستی ہے جس کا نام احقاف ہے۔ تو جیسا کہ سورہ کے شروع میں بات آئی تھی کہ حقفن کی جمع احقاف آتی ہے، حقفن کی جمع احقاف آتی ہے۔ جو ریتی کے تودے ہوتے ہیں، پہاڑ کے ٹائپ کے دکھتے ہیں، اس کو حقفن یا اس کی جمع احقاف ہے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھو گے کہ اکثر ان انبیاء علیہم السلام اور ان کی اقوام کا ذکر ہے جو اہل عرب کے اطراف و اکناف میں ہوں۔ کیونکہ قرآن کریم کے اولین مخاطب اہل عرب ہیں۔ اگر کوئی مثال دی جائے، اگر کسی قوم کا ذکر کیا جائے، تو اگر قوم اہل عرب کو ان قوموں کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو تو وہ عبرت حاصل کریں گے، اگر نہیں معلوم ہو تو عبرت حاصل نہیں کریں گے۔ اگر ان کو ہندوستان یا وہاں ادھر ادھر کے ذکر کیا جاتا، جہاں کے نبیوں کو جہاں بھیجا گیا، اور ان کے واقعات ان کے ذہن میں نہیں ہوتے تو وہ قرآن کے منکر ہو جاتے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ جو مخاطب ہوتا ہے وہ مخاطب کی رعایت کرتا ہے۔ جو مخاطب یعنی خطاب کرنے والا ہو، وہ مخاطب جو خطاب سن رہے ہیں، یعنی فرسٹ پرسن ہمیشہ سیکنڈ پرسن کی رعایت کر ایگزامپلز دیتا ہے۔ مثلا ہمارا سبق یہاں چل رہا ہے، اب میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھانا ہو تو میں آپ کو وہ ایگزامپلز دوں گا جو آپ کے ذہن میں، یعنی آپ جن باتوں کو آپ سنے ہوئے ہوں یا جو چیزوں کو آپ نے پڑھ رکھا ہو، ان چیزوں کا ایگزامپل دوں گا۔ اب یہ سبق یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہوگا، وہ لوگ بھی دیکھیں گے جو ہمارے شہر کے نہیں ہیں، اور ممکن ہے ان کو وہ ایگزامپلز صحیح سے سمجھ میں نہ آئے، تھوڑی بہت تحقیق کی، جستجو کی، ان کو معلوم ہو گیا، وہ الگ بات ہے۔ تو میں اب کیونکہ یوٹیوب پر ویڈیو جانے والا ہے تو میں ادھر کے دور دراز کے علاقے جن کے بارے میں مجھے نہیں معلوم یا مجھے معلوم ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم، وہ ایگزامپلز دوں گا تو اولین مخاطب کی رعایت نہیں ہوگی، اور ممکن ہے کہ یہ چانسز ہے کہ آپ کو وہ بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو قرآن کریم کے اولین مخاطب عرب ہیں، تو اہل عرب کو جن انبیاء علیہ السلام کے یا جن کی قوموں کے بارے میں علم تھا، قرآن کریم میں انہی کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ اور کیونکہ عرب سے یمن دور نہیں ہے تو اس لیے یمن کے پاس جس قوم کو بھیجا گیا تھا یا جس قوم کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، یہاں پر ان سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمانے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قوم عاد کا ذکر کرو۔ اخا عادن، عاد کے بھائی، عاد کے بھائی اخا عادن، ہود علیہ السلام کو قرآن کریم میں اخا عادن کے نام سے بتایا گیا، کیونکہ ہود علیہ السلام اسی بستی کے تھے، اسی قوم کے تھے جو قوم عاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، عاد کے بھائی کا ان کے سامنے ذکر کرو، یعنی قوم عاد کا ان کے سامنے ذکر کرو، جب ہود علیہ السلام نے اذ انذر قومہ،
جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا بالاحقاف، احقاف میں، یعنی احقاف کی جگہ پہ جو قوم تھی آباد جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، ان کو جب ڈرا، ٹھیک ہے نا. اب احقاف کا آپ جو ہے لفظی ترجمہ نہیں کرو گے، ترجمے میں آپ احقاف ہی کرو گے. جب تفسیر آئے گی، تشریح آئے گی، تو آپ حقفن کی جمع احقاف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ عام طور پر جو ہے جو ریتی کے تودے ہوتے ہیں جو پہاڑ کے شیپ اختیار کر لیتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے. اس زمانے میں یمن کے حضرموت شہر کے شمال میں یا حضرموت شہر کے پاس جو ہے ایک بستی تھی جس کا نام احقاف تھا. یہ وضاحت آپ کر سکتے ہیں. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب احقاف میں انہوں نے قوم کو ڈرا. اب یہاں پر یہ ہائفن لکھ کر ہم جو بیچ میں بات کہتے ہیں نا، ویسے وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، حالانکہ ان کے پاس ڈرانے والے آ چکے تھے، من بین یدیہ ان سے پہلے، ومن خلفہ ان کے بعد میں. یعنی حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام آئے ہیں، اور جو ہے دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام خود جو ہے آئے ہیں. وہ نوح علیہ السلام سے، ہود علیہ السلام سے پہلے بھی آئے، اور اس قوم کو ڈرانے ہود علیہ السلام کے بعد بھی آئے. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر تعبیر استعمال فرمائی، وقد خلت النذر من بین یدیہ، من بین یدیہ سامنے، نذر نذیرون کی جمع ہے ڈرانے والے، ومن خلفی پیچھے یعنی بعد میں جو ان کے پاس ڈرانے والے آنے والے. تو تحقیق ان کے پاس ڈرانے والے پہلے بھی آئے اور بعد میں بھی آنے والے ہیں. کیا بول کر ڈرانے والے ہیں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ اللہ جو ہے یہ ان پلس لا ہے کہ عبادت مت کرو مگر اللہ کی، وہی لا الہ الا اللہ. ان کو کس بات سے ڈرایا گیا؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یہاں پر نون گر گیا نا، تعبدونا تھا، نون گر گیا، ٹھیک ہے. پھر حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کے عذاب سے، کہ تم اگر اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرو گے، تم اگر میری بات نہیں مانو گے، تم جو ہے ایک اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ رب العزت ایک عظیم دن میں، ایک بڑے دن میں تم پر عذاب نازل کرے. اس عذاب کے نزول کی وجہ سے وہ دن کیا ہو جائے گا؟ ان کے لیے بڑا ہو جائے گا. تو پھر اللہ رب العزت جو ہے اب یہاں پر قوم عاد کا ذکر کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے سورہ زاریات میں پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بھی مختلف صورتوں میں جو ہے قوم عاد کے اوپر عذاب کا ذکر تفصیل سے ہے. اب ان لوگوں نے کہا کیا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے تو دعوت دے دی. تو قالو ان لوگوں نے کہا اجئتنا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو، لتأفکنا عن آلہتنا، کہ تم ہم کو ہمارے معبودوں سے دور کر دو. تأفکنا دور کر دو، علیحدہ کر دو، عن آلہتنا ہمارے معبودوں سے. فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، فأتنا تو تم لے آؤ، ٹھیک ہے نا. بار آگے، فأتنا بما تعدنا جس بات کا تم وعدہ کر رہے، یعنی جس عذاب کا تم وعدہ کر رہے ہو. حالانکہ حضرت ہود علیہ السلام سمجھا رہے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اور کیونکہ میں تمہارے پاس بھیج دیا گیا ہوں، اس کے بعد بھی تم اگر نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ فأتنا بما تعدنا، وعدہ یعیدو جس بات کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو اس کو لے آؤ، یعنی عذاب کو بلا لو. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو. دیکھیے اکثر مشرکین کی بات ہی ہوتی ہے کہ نبی ڈرا رہے ہیں، اپنی فکر بتا رہے ہیں کہ اگر تم ایک اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اگر تم رجوع الی اللہ نہیں کرو گے، اللہ کو چھوڑ کر دیگر کی عبادت سے، شرک سے نہیں بچو گے، تو مجھے ڈر ہے کہ تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آ جائے. اب وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی آپ عذاب لا لو. نہیں تو عذاب لانے والے تو وہ نہیں ہے نا. تو اس لیے نبی نے جواب دیا، قال انما العلم عند اللہ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کب تک مہلت رکھی ہے، تمہارے پہ عذاب کا کیا دن ہے، وہ میرے علم میں نہیں ہے. قال انما العلم عند اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اس کا علم تو اللہ رب العزت کے پاس ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عالم الغیب جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. انبیاء اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق ہم عالم الغیب نہیں کہہ سکتے. بغیر کسی ریسورس کے،
बगैर किसी के अता किए हुए, मुतलक जिसके पास मा काना मा लहू का इल्म है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को आलिमुल गैब कहा जाता है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैब की बातें बताई, किसी को कम बताई, किसी को ज्यादा बताई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गैब की बातें बताई, जन्नत का जिक्र है, जहन्नम का जिक्र है, उसके अलावा पिछली कौमों का जिक्र है, वो भी तो गैब की बात थी। उसके अलावा क़यामत तक आने वाले जो हमको अलामतें बताई गई हैं, वो तमाम चीजें क्या है, गैब की बातें हैं। लेकिन ये वो इतनी ही बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताना समझा। इसलिए क़यामत के बारे में जब मुशरिकीन ने सवाल किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को है। तो हम मुतलक आलिमुल गैब जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कह सकते। बाज़ लोग कहते हैं, आप उनसे डिग डीप करें, तफसील में जाएं, आप बताएं कि क्या पूरी बातें मालूम थी, जितनी बातें अल्लाह को मालूम है वही मालूम है, तो मुमकिन है अक्सर लोग कहेंगे कि नहीं मालूम। तो इसलिए ये आलिमुल गैब का लक़ब हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतलक नहीं दे सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था, लेकिन उतना था जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बताया। अगर कोई इस बात का इनकार कर रहा है तो फिर उसका अकीदा गलत है। खैर, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व उबल्लिगुकुम मा उरसिलतु बिही, और मैं तुम्हें पहुंचाता हूं वो बातें, मा उरसिलतु बिही, जिन बातों को देकर मुझे भेजा गया। अरसला से उरसिलतु बिही, जिन बातों को देकर मुझे भेजा गया। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम लोग जाहिल कौम हो, नादान कौम। अब नबी आमतौर पर क्या होते हैं, अपनी जात को पेश करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुंतखब बरगज़ीदा बंदे होते हैं, और उनको जानने के बाद भी कौम अगर उन्हें ना माने, उनकी बातों को ना माने, तो वह नादान कौम, जाहिल कौम के अलावा क्या हो सकती है। फलम्मा रअऊहु आरिज़न मुस्तक़बिल औदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना। अब यहाँ पर जो है, अब पूरी जो है किस्सा मुख्तसर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो जो सूरह ज़ारियात वगैरह में है और सूरह हाक़ा में जो है कौम हूद के आद का जो है जिक्र है, जो अजाब आया कि उन पर क्या हो गया कि पहले गर्मी हो गई, शिद्दत से बारिश नहीं बरसी, तो वो लोग घर पहाड़ों में रहना, जो गारों में रहते थे, घरों में रहते थे, वहां से निकलकर जो है मैदानों में आना शुरू हो गए। बिल्कुल गर्मी हुई, और एक दिन क्या हुआ कि उनको एक बादल नजर आया, दूर से बादल नजर आया। तो उन लोगों ने कहा कि ये अल्लाह रब्बुल, ये हमारी तरफ बादल आ रहे हैं, बारिश बरसेगी, अब ये जो गर्मी थी, जिसकी वहशत थी, हमारे ऊपर से खत्म हो जाएगी। तो नबी ने कहा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने, ये बारिश नहीं है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे ना, वो अजाब का बादल है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 दिन 8 रात, जैसा कि सूरह हाक़ा में जिक्र है, उन पर जो है आसमानों को, गोया के आसमान फट गए थे, उनके ऊपर बारिश हुई, नहीं हवा आई तेज तुन 7 रात और 8 दिन, और खजूर के तने जैसा गिर जाते हैं तेज हवाओं के बाद, वैसी जो है उनकी जिस्म जमीन पर गिरे हुए मिले हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने सूरह हाक़ा पढ़ी है तो वहां तफसील है। उसके अलावा जो है अब यहाँ पर फिर आगे बात चल रही है, तो वही है किस्सा मुख्तसर यहाँ पर जिक्र किया है। फलम्मा रअऊहु आरिज़म मुस्तक़बिल औदियतिही, जब उन लोगों ने देखा एक बादल को उनकी वादियों के पास आते हुए, तो क़ालू, उन लोगों ने कहा, हाज़ा आरिज़ुन, ये बादल है, मुमतिरुना, जो हम पर बरसेगा, यानी गर्मी का जो वहशत वगैरह हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। तो नबी ने कहा, बल हुआ मस्तअजलतुम बिही, ये बादल नहीं है बल्कि ये वो चीज है जिसका तुम जल्दबाजी कर रहे थे कि हम पर बारिश हो, हम पर अजाब आ जाए। रीहुन फीहा अजाबुन अलीम, ये हवा है, यानी इस बादल जो दिख रहा है ये हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब। तुदम्मिरु कुल्ला शैइन बिअम्रि रब्बिहा, नबी कह रहे हैं कि वो उखाड़ फेंकेगी हर चीज को अपने परवरदिगार के हुक्म से। फअस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, तो हुआ वैसी कि 7 दिन 8 रात हवा चली, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए फअस्बहू, फिर सुबह हुई, या फिर वो हो गए। असबा का मालूम है ना कि वो सुबह को कोई काम हो जाना, या मुतलक जो है कोई काम हो जाने का जिक्र आता है, तो वो हो गए। ला युरा, नहीं देखा जाता, इल्ला मसाकिनुहुम, मगर उनके मसाकिन रहने की जगहों को, यानी कोई नामो निशान वहां पर उस कौम का बाकी नहीं रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कज़ालिका नज़्ज़िल कौमल मुजरिमीन, हम इसी तरह मुजरिम कौम को बदला देते हैं।
اب یہاں پر قوم عاد کا ذکر کر دیا گیا، تفصیل سے ذکر نہیں کیا گیا. ایسا نہیں کہہ سکتے، بعض لوگوں کو جو ہے جہالت ہوتی ہے کہ یہاں پر کچھ الفاظ الگ ہیں، سورہ حاقہ میں کچھ الفاظ الگ ہیں، سورہ زاریات میں کچھ الفاظ الگ ہیں، یعنی الگ الگ جگہ جہاں جہاں واقعہ ذکر ہے وہاں پر الفاظ کچھ الگ ہوں، کہیں تفصیل ہو، کہیں تخفیف ہو، تو اس سے بعض لوگ، یہ لوگ تجہلون، ٹھیک ہے نا، جاہل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہاں یہ کہا، یہاں پر صبح میں کہا، وہاں پر 7 دن 8 رات کہا. ایسے اگر کوئی اعتراض کرے تو ان کی جہالت ہے. انسان بھی عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، کسی واقعے کو کہیں پر ہم تفصیل سے بتاتے ہیں یا تفصیل بتانے کی ضرورت ہے، کہیں پر مختصر بتا کر آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے بس یہاں پر ایک بولتے نا فلیش بیک، ان کے بارے میں یاد کرو کہ ان کے نبی نے انہیں یہ کہا تھا، ان لوگوں نے یہ جواب دیا، پھر ان لوگوں نے یہ اعمال کیے تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیج دیا. بس 4 پوائنٹس یہاں پر بتا دی. پہلے آیت میں کیا ہے، نبی کی دعوت کا ذکر آ گیا، ٹھیک ہے. دوسری آیت میں ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب کو لے کر آؤ، ٹھیک ہے. تیسری آیت میں نبی نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ جو ہے کہ عذاب جو ہے کب آئے گا، اللہ کے علم میں ہے. اس کے بعد چوتھی پوائنٹ میں ان کے عذاب کا ذکر آ گیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ رب العزت اصل کون ہے، مخاطب اول، ٹھیک ہے نا. ایسے تو اب ساری دنیا مخاطب ہے، مخاطب اول کون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت ڈائریکٹ مخاطب کون تھے، سیکنڈ پرسن مکے والے. تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. ایک سیکنڈ جی. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اب یہاں بتا رہے ہیں کہ اہل مکہ کو وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا، کہ ہم نے انہیں جمایا. مکنہ جو ہے جمانے کے لیے کہتے ہیں، یعنی ایسی پوزیشن عطا کی، ان مکناکم فیہ، جیسی پوزیشن ہم نے تم کو عطا نہیں کی. نہیں، قوم عاد نا وہ لوگ پہاڑ تلاش لیتے تھے، ان کی جو پوزیشن تھی، طاقت تھی، قوت تھی، ویسی طاقت قوت اہل مکہ کن نہیں تھی. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، ہم نے فیما، ہم نے انہیں اس پوزیشن میں جمایا، ان مکناکم، ویسی پوزیشن میں ہم نے تم کو نہیں جمایا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے انہیں کان دیے، ٹھیک ہے نا، ابصار نگاہیں دی، وَأَفْئِدَةً دل دی، یعنی اتنے مضبوط تھے کان، آنکھ اور جو ہے دل تو اہل مکہ کے پاس بھی ہے، لیکن جو قوت، طاقت جو ہے، جو سماعت، جو بصارت، جو دلوں کی مضبوطی قوم عاد کی تھی، ویسی قوم مشرکین مکہ کی نہیں تھی. فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، تو انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا ان کے کانوں نے، ان کی سماعت نے، ولا ابصارہم، ان کی بصارت نے، نگاہوں نے، ولا افئدتہم من شیء، اور ان کے دلوں نے کوئی بھی چیز، یعنی کوئی فائدہ ان کو نہیں دیا. اذ کانوا یجحدون بآیت اللہ، جب وہ لوگ اللہ رب العزت کی آیتوں کو جھٹلا رہے تھے. وحاق بہم ما كانوا به یستہزئون، اور ان کو آ گھیرا اس عذاب نے جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے. یعنی نبی کا، قیامت کا، نبی کی باتوں کا جو وہ مذاق اڑاتے تھے، اس کے ہونے کی وجہ سے اب ان کی نہ سماعت نے انہیں فائدہ دیا، نہ ان کی نگاہوں نے انہیں فائدہ دیا، نہ ان کے مضبوط دلوں نے انہیں فائدہ دیا. تو اس قوم کے اوپر ایسا عذاب آ سکتا ہے تو تم لوگ کس کھیت کی مولی ہو، تم لوگ کیسے جو ہے نبی کی جو ہے باتوں کا انکار کر سکتے ہو، تم لوگ کیسے قرآن منزل کا انکار کر سکتے ہو، تم کیسے جو ہے قیامت کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تمہارے سامنے، تمہارے درمیان میں قوم عاد کے واقعات سے تم لوگ واقف ہوں کہ ان پر کس طریقے کا عذاب ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ رکوع ہمارا مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.